سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ضرورت بھر علم حاصل کرنا ہے۔ اس کے بغیر ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی پسند کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ دیکھیے، ہمیں اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو جس کی عبادت کرنی ہے پہلے اس کی معرفت تو حاصل ہو کہ وہ کون ہے، اور اگر بہت ڈیٹیل میں اور بہت گہرائی میں جا کر نہیں جان سکتے تو کم سے کم اتنا تو جانیں کہ اللہ کے بارے میں کیا دل میں رکھنا چاہیے، کیا زبان سے بولنا چاہیے۔ اگر بندہ اتنا بھی نہ سیکھے اور اللہ اور اس کے رسول کی پسند کے مطابق زندگی گزارنا چاہے تو نہیں گزار سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو اللہ کے بارے میں صحیح طور پر معلومات نہیں رکھتا، وہ اپنے دل اور دماغ میں اللہ کے بارے میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ اور آج کا دور تو ایسا ہے کہ میوزک کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، فلمی گانوں کے ذریعے ہمارا نوجوان طبقہ اتنا متاثر ہے کہ وہ جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں ذہن میں رکھتا ہے جو بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ تو یہ تو ہمارے لیے سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ ہم جس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کے بارے میں اتنی معلومات تو حاصل کریں کہ صحیح بولیں اور صحیح دل میں رکھیں، غلط نہ بول دیں اور غلط نہ زبان سے نکل جائے۔ ہمارے بزرگوں نے تو آج سے 600 سال 700 سال پہلے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ دور جس کے بارے میں حدیثوں میں، کتابوں میں نشاندہی کی گئی کہ ایسا وقت آئے گا کہ پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوگی مگر ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ تو آج سے 600 700 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ وہ دور ہمارے زمانے میں آ چکا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تو کیوں ہو جائے گا آخر؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہوگی تو وہ کچھ بھی بول دے گا۔ جنت دوزخ کے بارے میں بنیادی عقائد جو ہمارے ہیں اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہوگی تو کچھ بھی کمنٹ کر دے گا۔ اب آج کے دور میں آدمی دین، نماز، قرآن، روزہ، حج، کسی بھی چیز کے بارے میں کامیڈی کے طور پر کچھ بھی کمنٹ کر دیتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کے بارے میں ضروری معلومات، اپنے دین کے بنیادی عقائد کے بارے میں صحیح اور ضروری معلومات حاصل کر لیں، اور جس کی عبادت کرنی ہے اس کی صحیح اور تھوڑی سی ضروری بھر معلومات اور معرفت حاصل کر لیں۔ دوسری چیز کہ جو ہمیں کرنا کمپلسری ہے، جو ہم پر فرض ہے، واجب ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے بغیر، اس کو سیکھے بغیر بھی جو ہے کما حقہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب ہمیں جو کرنا ہے اس کا صحیح طریقہ ہی نہیں معلوم ہے تو صرف محنت ہوگی، تکلیف ہوگی، کام تو ہوگا نہیں ٹھیک سے۔ تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ فرائض اور واجبات کا صحیح طریقہ اور فرائض اور واجبات کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ دوسری چیز ہے جس کا سیکھنا ضروری ہے، جس کو ہم علم الفرائض کہتے ہیں۔ تو پہلی چیز عقائد کے بارے میں معلومات حاصل کرے، دوسری چیز جو فرض واجب اس پر ہے وہ حاصل کرے، اور یہ سیکھنا فرض ہے۔ اعلیٰ سرکار نے لکھا ہے کہ جس پر جو چیز فرض ہو اس کے بارے میں اس کو کم سے کم اتنی معلومات ہو کہ وہ اس کو صحیح طور پر ادا کر لے، صحیح طور پر کر لے۔ اور آج کے دور میں حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ آدمی مستحب چیزوں پر جی جان لگا دیتا ہے۔ آپ اس بات پر غور کیجئے کہ جب آدمی علم حاصل نہیں کرتا تو کیسے گمراہ ہوتا ہے۔ امام غزالی نے بڑی پیاری بات لکھی اور فرمایا کہ آدمی نفل کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے، مستحب جس کو کرنے سے ثواب ملے گا نہیں کریں گے تو قیامت میں پوچھا بھی نہیں جائے گا اور پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ ہم یہ مزاج نہیں دینا چاہتے کہ مستحب سے آپ رشتہ توڑ لیجیے، لیکن اسٹیپس کو سمجھیے، اپنے دین کے مزاج کو سمجھیے، پہلے کیا کرنا چاہیے، پھر کیا کرنا چاہیے، پھر کیا کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے سیکھنا۔
آدمی 3 سیڑھی چھوڑ کے اگر ڈائریکٹ چوتھی سیڑھی پہ قدم رکھے گا تو گرے گا نا وہ. بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ اللہ کے بارے میں صحیح طور پر معلومات نہیں لیتے، فرائض اور واجبات کے بارے میں صحیح طور پر نہیں سیکھتے، تو آپ گریں گے. شیطان کے باریک حملوں کا آپ شکار ہوں گے. اب آج مستحب کام کو آدمی بہت شوق سے کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں بہت اچھا کر رہا ہوں. اب اس پر امام غزالی کا کمنٹ سنیے. فرماتے ہیں اگر آپ پر کسی کا قرض باقی ہو اور آپ اس کو ہدیہ اور تحفہ لے جا کر دیں تو یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے. جو قرض ہے پہلے آپ اس کو ادا کریں، پھر لے جا کر تحفہ اور ہدیہ دیں. تو ایک آدمی پر 15 سال کی قضا نمازیں باقی ہے اور وہ مستحب کو چھوڑتا نہیں ہے. تو یہ دھوکہ کہاں سے آیا؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے. وہی سمجھتا ہے میں اچھا کر رہا ہوں. تو اسٹیپ وائز، مرحلہ وار، ترتیب وار اگر ہم دین کو نہیں سیکھتے ہیں تو یہی نقصان ہوگا کہ شیطان جہالت کی وجہ سے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے کہیں سے بھی دھوکہ دے دے گا. وہ ایسے کھیلے گا ہمارے ساتھ جیسے چھوٹے بچے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں، ادھر سے مارے، ادھر سے مارے، ادھر سے مارے. تو پہلی چیز عقائد کے بارے میں معلومات حاصل کریں. آج میجورٹی جوانوں کی، عوام اہل سنت کی ایسی ہے، اکثریت ایسی ہے، اکثر لوگ ایسے ہیں جو صحیح معلومات نہیں رکھتے عقائد کے بارے میں. اگر وقت ہوتا تو میں مثالیں آپ کو دیتا کہ سب سے اہم چیز ہے علم التوحید، اللہ کے بارے میں جاننا، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں جاننا. مگر آپ معاشرے کا جائزہ لے لیجئے، بارش اگر زیادہ ہو گئی تو اس پر اللہ کے بارے میں کمنٹ کہ آج اللہ گھر سے باہر نہیں نکلنے دے گا. گھر میں موت ہو گئی تو تقدیر پر شکایت، ہمارا ہی گھر موت کے فرشتے نے دیکھ لیا ہے. تو اب وہ آدمی 5 وقت کی نماز بعد میں پڑھے، پہلے اپنے عقائد کو ٹھیک کرے. تو یہ جو زہر پھیلا ہوا ہے، غلط فہمیاں پھیلی ہوئی، اکثر لوگوں سے آپ پوچھیے اللہ کہاں ہے تو ان کا ذہن فوراً آسمان کی طرف جاتا ہے. اوپر والا بولتے بھی ہیں، اوپر والا کہنے سے منع کیا گیا کیونکہ اللہ مکان سے پاک ہے، جو کسی جگہ فکس جگہ ہونے سے پاک ہے. تو ہمیں اس وقت اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ آپ کے لیے پہلے یہ ضروری ہے، پھر یہ ضروری ہے، پھر یہ ضروری ہے. بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں آپ کو، لیکن صرف میں نے اشارہ کر دیا کہ اللہ کے بارے میں جب لوگ ایسا بول رہے ہیں تو ابھی ہم دین کے معاملے میں کتنے کمزور ہیں اور کتنا پیچھے ہیں. ابھی ہم اللہ کے بارے میں بھی صحیح معلومات نہیں رکھتے. تو بنیادی عقائد حاصل کر لیں، ضروری معلومات اس کے حوالے سے، اور جو فرائض اور واجبات ہیں. آج جائیے مسجد میں سروے کر لیجئے، چیلنج ہے میرا، 90% 90% طبقہ آپ کو ایسا ملے گا جن کو رکوع سجدے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے، غسل کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے. تو ہم آخر بڑی بڑی باتیں کیوں کرتے ہیں جبکہ ہماری بیسک باتیں اتنی کمزور ہیں. تیسری چیز جس کا سیکھنا ضروری ہے، یہ آخری پوائنٹ ہے آپ کے سوال کے جواب کے حوالے سے، کہ سب سے پہلے کیا کریں. تو سب سے پہلے یہی کریں، علم حاصل کریں. کیوں حضور نے فرمایا کہ العلم امام العملی والعمل تابع، اور کما قال، علم عمل کا امام ہے. علم عمل کا، اگر امام ٹھیک ہو تو مقتدی بھی کی نماز ٹھیک ہو جائے گی نا. تو اگر علم درست ہو جائے گا تو عمل ٹھیک ہو جائے گا. تیسری چیز جس پر اکثر لوگوں کی توجہ نہیں ہے اور اس پر امام غزالی نے بہت زور دیا ہے، اور آج جو ہماری گفتگو ہوگی بالخصوص وہ امام غزالی کی کتاب منہاج العابدین سے ہوگی. اور میں ناظرین سے یہ کہوں گا بھی کہ اگر آپ پوری گفتگو اول سے آخر تک، اسٹارٹ سے اینڈ تک سنتے ہیں توجہ کے ساتھ، تو صرف آپ ایک لائیو پروگرام نہیں دیکھیں گے بلکہ آپ ایک پوری کتاب کا نچوڑ آج سن کر اپنے ذہن میں بٹھانے کی سعادت حاصل کریں گے. کتنی پیاری بات ہے انور بھائی، آپ غور کیجئے کہ امام غزالی فرماتے ہیں اے مسلمانوں، نماز کا حکم اللہ نے دیا اسی لیے نماز پڑھتے ہو، روزے کا حکم اللہ نے دیا اس لیے روزہ رکھتے ہو، حج کا حکم اللہ نے دیا اسی لیے حج کرتے ہو، زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دیا اسی لیے زکوٰۃ دیتے ہو. تو صبر کا حکم بھی تو اللہ ہی نے دیا ہے، صبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. شکر کا بھی حکم تو اللہ ہی نے دیا ہے، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو.
بھروسہ کرنے کا حکم، توکل کا حکم بھی تو اللہ ہی نہیں دیا ہے، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ ایک کتاب، حکم دینے والا معبود بھی ایک، مگر تم ایک کرتے ہو اور ایک نہیں کرتے ہو۔ نماز پڑھتے ہو صبر نہیں کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو شکر نہیں کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو توکل نہیں ہے تمہارے اندر، اللہ پر بھروسہ اور یقین نہیں ہے۔ تو یہ صبر ہے، شکر ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو کہنے والی بات یہ ہے کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، اس کا بہت اسٹرانگ کنیکشن ہے ہمارے دل سے۔ اس لیے علم السر، امام غزالی نے فرمایا، دل کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کرنا فرض ہے، تاکہ تم دل کو بیمار ہونے سے بچا سکو، حسد سے بچا سکو، تکبر سے بچا سکو، غرور سے بچا سکو، دنیا کی محبت سے بچا سکو، بے صبری سے بچا سکو، ناشکری سے بچا سکو، تمہارے دل میں اطمینان رہے، سکون رہے، اور سنو کہ تمہارے رب ہی نے یہ حکم دیا ہے کہ صبر کرو۔ تو اس کا بھی علم حاصل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، نہیں تو نقصان کیا ہوگا؟ آدمی پوری رات کھڑے ہو کر نفل پڑھے، دن رات صدقہ و خیرات کرے، لیکن اگر دل میں حسد ہے، دل میں تکبر ہے، اس کو اپنے سجدے کا، اپنے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہمارے ظاہری اعمال کا دل سے بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ جب نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے اور دل پاک ہے، تو پھر وہ برکت نماز کی ملے گی جو قرآن نے کہا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی۔ وہ برکت کب ملے گی؟ جب دل پاک ہوگا۔ تو پوری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ جہاں اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اور بھی جو ہمارے عقائد ہیں اس کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم پہلے دل میں صحیح بات رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو بھی سیکھنا ضروری ہے، بغیر سیکھے نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سے دل کے بارے میں کم سے کم اتنی معلومات کہ اس دل کو بیمار اور گندا ہونے سے بچا سکیں، اور جو ہمارا ظاہری عمل ہے جس کی ایک برکت ہے، ہر عمل کی ایک برکت ہے، اس کی برکت ہمیں مل سکے، نہیں تو برکت کبھی نہیں ملے گی۔ تو یہ 3 چیزیں سیکھنا ضروری ہے۔